کے قیام سے پہلے دبئی ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب سے واپس دبئی پہنچ چکے ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے بھی دبئی میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ تو سیاسی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت مل بیٹھی تو نگران سیٹ اپ پر اہم مشاورت کا بھی امکان ہے، مگر سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے فیصلے دبئی میں کیوں ہو رہے ہیں، اور کیا اب یہ مشاورت کا فائنل راؤنڈ ہے، اور کیا فائنلی حکومتی اتحاد الیکشن اور نگران وزیر اعظم کے معاملات پر کسی نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ جانتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور کار ظفر ہلالی صاحب، ڈاکٹر عابد عباسی، سلمان عابد صاحب اور راؤ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ ہلالی صاحب، کیا چل رہا ہے دبئی میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی اعلان آ سکتا ہے سامنے، کوئی فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا، یا ابھی بھی کچھ وقت ہے؟ دیکھیے، آپ کا جو پہلا سوال تھا میرے خیال میں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا ایک سینس میں، کہ آپ پوچھنے لگی تھی یہ باہر کیوں ہو رہے ہیں یہ سب فیصلے۔ یہ بڑا مناسب سوال ہے۔ بالکل بھائی، باہر اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے سب اہم فیصلے باہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی ہر چیز باہر سے آتی ہے، حکم بھی باہر سے آتا ہے، امداد بھی باہر سے آتا ہے، ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی باہر سے آتا ہے، اور اکانومی کے لیے بھی باہر سے ہر چیز آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ، خاص طور معیشت کے بارے میں ہم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم چلا نہیں سکتے خود، ہم بیکار ہیں۔ اسی لیے 23 دفعے ہم نے جا کے IMF کو بھیک مانگنا پڑا، کہا مدد کرو۔ بھائی، جب 23 دفعے آپ جاتے ہیں ایک چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو مہربانی سے چھوڑیں، ان کو ہی کرنے دیں، لیٹ them run the economy۔ رائٹ۔ اب دیکھیے کیا ڈیپینڈنسی ہماری ہے، جیسے میں نے کہا ویپنری میں ایمیونیشن، پلین، شپس کدھر سے آ رہے ہیں؟ زیادہ تر باہر سے آ رہے ہیں۔ ایمیونیشن کدھر سے آتی ہے؟ باہر سے آ رہے ہیں۔ آپ بم تو آپ نے بنا لیا، مگر ڈیلیوری سسٹم جو ہے آپ کا، کچھ امپروومنٹس ادھر ہوئے ہیں، زیادہ تر وہ بھی باہر کے بنا ہوا ہے۔ تو یہ اب آپ پوچھیں کہ یہ باہر سے آ رہے ہیں، اور اگر باہر کے فارینرز کال دا شاٹس، وہ جو ہمارے لیڈر تھے PTI کے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باہر سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کو بدلو یا نہ بدلو، تو کون سے ملک ہیں جدھر یہ فیصلے ہوتے ہیں؟ 2-4 ملک زیادہ تر، امریکہ ہے، چین ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، اور اس وقت ان کی ملاقات UAE میں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر چیز ادھر بھی they have a hand، ان کا ایک یہ ہے، اسٹیک ہے فیصلے میں جو ہم لے رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم لیتے ہیں انڈیپینڈنٹلی فارن پاور سے، بالکل نہیں، بالکل غلط۔ 38 سال ہو گئے ہیں فارن سروس میں، امپورٹنٹ پلیسز میں، میں نے دیکھا ہے آپ کا کوئی فیصلہ بغیر فارن کنسنٹ، فارن اگریمنٹ، اور اگر نہیں ہوا تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ پوچھیں مت کہ کیوں دبئی میں ہو رہا ہے، یا کیوں سعودی عربیہ میں یا امریکہ میں، اس لیے کہ سب چیز ہمارے ادھر سے آتے ہیں، اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی ادھر رہتے ہیں، وہ سیٹلڈ ابروڈ ہیں، وہ پاکستان آتے پیسے بنانے، تھوڑا سا حکم کرنے، ٹو رن دا کنٹری، اور پیسے بنانے۔ اور جب تک کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا کہ وہ نہیں ہو سکتا، یہی ہوگا۔ الیکشن کے راستے میں بظاہر کئی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، کبھی معاشی ابتری، کبھی امن و امان کی صورتحال کے جواز حکومت دیتی رہی ہے، اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان تمام مسائل سے حکومت پیچھے ہٹتی گئی، اور بالآخر الیکشن اپنے وقت پر کروانے کے بیانات حکومتی نمائندوں کی زبان سے سننے کو ملے۔ مگر ایک مسئلہ جو اب تک پرسسٹ کر رہا ہے وہ ہے مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اس پر ایک بیان آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نئی مردم شماری کے نتائج شائع نہیں کریں گے، اور جب اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، تحلیل ہوگی، تو الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کروائے۔ اس پر اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اب جماعت اسلامی نے بھی نئی مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنے کے بعد الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی کراچی
حافظ نعیم الرحمان نے رانا ثناء اللہ کے بیان پر وزیر اعظم کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے جو بات کی وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور رانا ثناء اللہ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ مردم شماری کے نتائج روکیں. تو یہاں یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ نئی اور پرانی مردم شماری کا تنازعہ کیا عام انتخابات میں تاخیر کی وجہ بن سکتا ہے؟ یہ سوال اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھیں گے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانفلکٹ ابھی بھی پرسسٹ کر رہا ہے حلقہ بندیوں کا, مردم شماری کا؟ کوئی اس میں آپ ریزالو دیکھ رہے ہیں آنے والے چند دنوں میں؟ میرے خیال میں ریزالو یہ ہوگا نہیں, مگر فیصلہ یہ ہوگا کہ 2017 کے سینسس پہ کریں, نہیں تو اگر اس کے لیے پورا وقت ٹھہریں گے تو پتہ نہیں سال 1.5 سال اور لگ جائے گا. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے الیکشن ہر 5 سال اگر سینسس نہ ہوا. آپ کبھی کسی کو دعوت دیتے ہیں کھانے, آپ کے گھر میں کھانا ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یو ڈونٹ نو ہاؤ مینی سٹیزنز لیو ان یور کنٹری, اور آپ پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لیے. آپ سکولز, ہیلتھ, ہاسپٹلز, یہ وہ, آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے ان کا سیکس کیا ہے, میل فیمیل, کڈز, یہ وہ, آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے وہ اکثریت رہتی کدھر ہے. یو ہیو اے ویگ آئیڈیا. آپ کیسے پلان کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ہیو اے نیشنل پلان؟ اور الیکشنز, مائی گاڈ, سب کو پتہ ہے کہ یہ مردم شماری کے اسٹیٹسٹکس کو غلط یہ ہوتا ہے, غلط کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی کہ زیادہ ووٹرز آئیں ایک پارٹی کا. یہ ہوا ہے, ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے, یہ لوکل الیکشنز میں بھی ہوئے ہیں. دیکھیے کہنے کی بات ہے the deck is stacked against you. اس ملک میں ایوری تھنگ از فڈلڈ, ہر چیز میں ملاوٹ, اڈلٹریٹڈ, ہر چیز میں ایک پارٹی پوزیشن ہوتا ہے, نیشنل پوزیشن نہیں ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا کام ہے کرنا اور دیکھنا کہ ایک نیشنل پوزیشن ہو, ٹھیک طریقے سے گنتی ہو جائے, ٹھیک جگہ آئیڈینٹیفائی کریں کون کدھر رہتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس ملک میں ریفیوجیز کتنے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کراچی میں کتنے مثال کے طور پہ افغانز ہیں, کوئی کہتے ہیں یہ میجورٹی ہو گیا ہے. کین یو امیجن؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دفعے گنتی ٹھیک کریں, ایک دفعے آپ اس بیسس پہ آگے بڑھیں, اس لیے کہ اس وقت تو اٹس آل ان دی ایئر. 2017 کا جو سینسس ہے فیورز ون پولیٹیکل پارٹی, سندھ میں تو پکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ججمنٹ ہے کہ یہ عیاشی ہے, یہ کیسے آپ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہونا, ایک فنکشنل ویکل, ایک ایفیشنٹلی فنکشنل ویکل نہیں جو ختم ہو جاتا ہے, بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, چلتا نہیں ہے. آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ یہ عیاشی ہے؟ نہیں, یہ اتنی مہنگی گاڑیاں ہلالی صاحب, کوئی نارمل ویکل بھی چل سکتا ہے نا, اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ اس وقت جب غریب مر رہے ہیں. یہاں پہ بنایا تھا ایک فوکس واگن, نہیں تو اگر غریب کو ایڈمنسٹریشن چاہیے تو ان کے پاس جو افسر ایڈمنسٹریشن دیتا ہے اس کے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے نا. اچھا, گاڑی سے ایڈمنسٹریشن. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ غریب بچ جائے گا, وہ نہیں مرے گا, اگر اس آدمی کو پیدل سروسز کو حاصل کرنا پڑے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. دیکھیے یہ آئیدر اور کا آرگیومنٹ نہیں ہے, اٹس اے سمپل ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ. آپ فنکشنل ویکنز کا سروے کریں, کتنے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں جن کے پاس ایک فنکشنل ویکل ہے, اگر ہے تو اس کو ریپلیس مت کرو, دے ڈونٹ نیڈ اٹ. اچھا, اور اگر ان کے پاس فنکشنل ویکلز نہیں ہے اور اٹ امپیکٹس آن ایڈمنسٹریشن, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں وہ سروسز جو ان کو کرنا چاہیے, تو پھر ریپلیس اٹ. ایک سیدھی سادہ ایک رول ہے. اچھا, آپ کہتے ہو پیٹرول کھائے, بھائی اگر پیٹرول مس یوز ہو رہا ہے تو 1947 سے لاز ہیں, ہر گاڑی کا سروس بک ہوتا ہے, ہر گاڑی کا یوز ہوتا ہے, جو استعمال کرتا ہے سائن کرتا ہے, کتنا دیر کتنا لمبا راستہ سائن کرتا ہے, کس نے استعمال کیا, پرپس آف جرنی سائن ہوتا ہے.
اچھا اتنا اس میں شفاف ہے آپ اس ہمارا کو سسٹم سائن کر ویسے؟ کے مانیٹر کریں. بات اصل یہ ہے نا کہ یہ ہے بالکل یہ سسٹم میں ہے, بٹ دے آر آل تھیوز. یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سٹاف کار جو ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سٹاف کار. اب وہ سٹاف کار پرسنل یوز کے لیے کرتے ہیں. میں جب سفیر ہوتا تھا تو میرے پاس ایک گاڑی ہوتی تھی 24 آورز میرے ڈسپوزل پہ, مگر اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ جو میرا دوست آئے اس کو میں گاڑی میں بیٹھوں اور کہوں جاؤ سیر کرو, اس لیے کہ پیٹرول مفت ہے. ادھر